باوز بلندر صلوات تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ حسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحان فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ دعا گو میرے اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس بے مثل اور بے مثال عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھے سخی عباس کے ہاتھوں کا صدقہ کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ جتنے عزادار ماتمی شیعہ سنی بچے بزرگ جتنے بھی قدم چل کے آئے ہیں، ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرا مالک علیہ محمد کی عزت کا واسطہ خصوص بالخصوص بانیان عشرہ محرم، ذاکرین مجلس اور سامعین مجلس تمام کے رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ سب سے افضل، سب سے اہم اور سب سے ضروری دعا حقیقی وارث بقیت اللہ الاعظم منتقم خون حسین بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات مل کے دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی شفا یابی کے لیے بھی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل ذوقار اہل علم اہل عرفان شیعہ سنی کتاب دوست چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ عشرہ محرم کی آج پہلی مجلس اور اس بارگاہ میں ممبر کے اس مصلی پہ میری عشق کی پہلی نماز ہے۔ میں نے کسی بھی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی مزاج سے واقف نہیں، آپ کی طبیعتوں سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ پوری کائنات میں علی جن ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے، حیدری۔ بھائی جب پیشوا ایک ہے تو مزاج بھی ایک ہی ہوگا، جب رہنما ایک ہے تو پھر طبیعت بھی ایک ہی ہوگی۔ تو میں نے کسی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میں آپ کی طبیعتوں سے واقف نہیں۔ طبیعتیں ہماری ایک جیسی ہیں، پیشوا ایک ہے، رہنما ایک ہے۔ بلا تمہید میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، لیکن موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک جملہ برسر ممبر میں تلاوت کرتا رہتا ہوں، واجب سمجھ کے کرتا ہوں، یہاں بھی کرتا ہوں۔ کوئی خطیبانہ یا عالمانہ دعویٰ نہیں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سید کا حکم تھا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ برسر ممبر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے لیکن باب علم سے مانگی ہوئی خیرات پر اعتماد کرتے ہوئے، بولیے گا میرے ساتھی سے جتنی سمجھ آئے اتنا بولے۔ برسر ممبر اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے لیکن باب علم سے مانگی ہوئی خیرات پر اعتماد کرتے ہوئے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور ایک اپیل اور بھی آپ کے سامنے آج یکم کو کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے اہل سنت دوست ہیں،
اگر آپ کوشش کریں کہ کل سے ان کو بھی ساتھ لا سکیں، ان کو بتائیں کہ بھائی ایام آزاد شروع ہو گئی ہیں، محسن انسانیت حسین بادشاہ کا ذکر ہے، آپ ذکر حسین میں آئیں۔ میں پوری یقین دہانی دلواتا ہوں کہ اس ممبر سے کسی بھی فرد، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقہ یا کسی بھی ملت کی دل آزاری نہیں ہوگی، کیونکہ ان دنوں میں ہمارا مقصد آزاداری ہے، دل آزاری نہیں۔ تو کسی بھی فرقے کی یہاں سے توہین یا کسی بھی فرقے کی نہ ہم پہلے کرتے ہیں نہ ہم ان دنوں میں کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی اہل سنت بھائی اگر آپ کا عزیز کوئی ہے تو آپ انہیں لائیں یہاں پہ، لیکن لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، دین میں جھگڑا نہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ دین میں جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، آپ کسی کا گریبان پکڑ کے اسے مجلس میں نہیں لا سکتے۔ تو یہ گزارشات تھی جو میں نے آپ کی گوش گزار کر دی۔ اب میں چونکہ آج کی مجلس ہے بنیادی مجلس، اس میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ بولیں، بس آپ توجہ کی خیرات مجھے دیجئے گا، چونکہ باقی اشرا جو ہے وہ اسی مجلس کے بنیاد پر جو ہے وہ استوار ہوگا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ آج کی بنیادی مجلس سے آج کی موضوع کی طرف نہیں جاؤں گا، آج کچھ ضروری باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کل سے انشاءاللہ موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ یاد رکھنا یہ جو ہم دن کی روشنی میں اس بارگاہ کے اندر دروازہ کھول کے ذکر حسین کر رہے ہیں، کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے۔ بھائی شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، تمہارے محمد کے بیٹے کا تذکرہ ہو رہا۔ آپ سلامت رہیں، تائید فرمائیے، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے مقصود بھائی، یہ مسلمانوں تمہارے محمد کے بیٹے کا تذکرہ ہے۔ اپنے محمد کے بیٹے کے تذکرے کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی مڑ جانا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں۔ تمہارے محمد حیدری، یہ تمہارے محمد کے بیٹے کا تذکرہ ہو، شیعوں کی مجلس نہیں۔ آپ کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ بھائی اگر مقصود بھائی یا غلام علی بھائی یا کوئی ان کا دوسرا عزیز ہمیں آ کے دعوت دے گا تو ہم مجلس میں جائیں گے۔ محسن انسانیت کا تذکرہ ہے، بغیر دعوت کیا ہے، بغیر بلانے کیا ہے۔ اچھا اگر کسی بندے کو کہے کہ آپ مجلس حسین میں ہے تو وہ کہے جی میں تو شیعہ نہیں، تو بھائی اگر آپ شیعہ نہیں ہیں تب بھی آئیں۔ ہاں آپ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ آئیں، کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے آپ ذکر حسین میں آئیں۔ شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند یہ آپ کے اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں بھائی جان، اس کا حسین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ حسین کا شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند سے تعلق نہیں، حسین کا غیرت سے تعلق ہے۔ شاباش بھائی، جس کے ہاتھ اٹھا ہے سلام ہے میرا اسے۔ حسین کا شیعہ سنی سے میرا جہاں تعلق نہیں ہے، حسین کا تعلق غیرت سے۔ ہر غیرت مند بندے کا امام حسین، اسے چاہیے کہ وہ ذکر حسین میں آئے۔ چلو ایک بات اگر شیعہ کو بھی بری لگے تو میں جملہ حقائق جو ہوتے ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں، وہ اگر سگے باپ کو بھی بری لگے تو کہہ دینی چاہیے جو حق ہے۔ ہاں حق ہوتا ہے، وہ برسرے ممبر آپ کو کہنا چاہیے۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے 14 حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں مجھے سن بھی رہے ہیں۔ جملہ میں تلاوت کروں گا، جو ہاتھ اٹھیں گے 14 حشر والے دن وہ ہاتھ بھی روشن کریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اگر تو شیعہ ہے تو حسین بادشاہ کی قربانی شیعہ مذہب سے بھی آگے چلی گئی۔ اگر تو سنی ہے تو حسین بادشاہ کی قربانی اہل سنت کے مذہب سے بھی آگے چلی گئی۔ اگر تو اہل حدیث ہے تجھے اہل حدیث کا فرقہ مبارک، لیکن یاد رکھنا حسین کی قربانی اہل حدیث فرقے سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ اگر تو دیوبندی ہے تو تجھے تیرا فرقہ مبارک ہو، لیکن یاد رکھنا حسین کی قربانی دیوبندی فرقے سے بھی آگے چلی گئی ہے۔ اور بھائی شیعہ ہے تو شیعہ کی قربانی سے بھی حسین کی قربانی آگے چلی گئی، دیوبندی ہے تو اس فرقہ سے بھی حسین کی قربانی آگے چلی گئی، اہل حدیث ہے تو اس مذہب سے بھی حسین کی قربانی آگے چلی گئی۔ میں دلیل اتنی وزنی دینے جا رہا ہوں، احد پہاڑ سے وزنی ہے میری دلیل، احد پہاڑ رستہ چھوڑ سکتا ہے، دلیل اتنی وزنی دوں گا، عزت 14 کی قسم ہے۔ اگر حسین کی قربانی شیعہ سنی اہل حدیث
مل کے بھائی سارے بولو حیدری اللہ اکبر. آپ سلامت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہم صلی علی محمد سلامت رہیں گے آپ تاکہ آمد آباد و شاد رہیں. بھئی اگر ان فرقوں کے اندر حسین کی قربانی ہوتی تو ہندو وہاں پہ جا کے سجدے نہ کرتے. کیا کہنے حسین بادشاہ تیری عزت کے جو خدا کو سجدہ نہیں کرتا وہ بھی تجھے سجدہ کرتا ہے. یہ ہندو خدا کو نہیں مانتے لیکن تجھے سجدہ کرتے ہیں. یہ قربانی ہے میرے بادشاہ حسین کی. لیکن چونکہ پھر آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں, دور آپ کے سامنے ہے, خطرناک ترین دوروں میں سے یہ دور ہے جس میں عقیدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے طور طریقوں سے بڑے بڑے عام فہم ماتمیوں کے عقیدوں پر حملہ. دیکھیے ایام ازاں ہیں, عجیب سی سوال ایک چھوڑ دی جاتی ہے ہمارے اندر, جی کتنا اچھا ہو کہ اگر مجلس حسین ہو رہی ہو اور بندہ مجلس حسین روک کے نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرے. بھائی دیکھیں آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, نماز ادا کرنی چاہیے, نماز ہونی چاہیے, ہر بندے پہ واجب ہے. ساتویں بادشاہ فرماتے ہیں کہ حشر والے دن جب ہمارے عزادار ہمارے سامنے ہوں گے, اگر کوئی مقروض ہوگا قرضہ میں موسیٰ کاظم ادا کروں گا, اگر کوئی گناہگار ہوگا تو میں اللہ سے کہہ کے سفارش کر دوں گا, اگر کسی نے کچھ لین دین کرنا ہوگا تو میں وہاں پہ اس کی مدد کروں گا. لیکن مالک فرماتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہوگا, جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہوگا, جو نماز کا منکر ہوگا, بادشاہ فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. لیکن یاد رکھنا جو بندہ کہتا ہے نا یہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے, میں روز بھائی مقصود آپ کے حکم پر روز ایک مسئلے پہ یہاں پہ بات کر دیا کروں گا. باقی فضائل تو آل محمد کے آپ سنتے ہیں, مزید سنیں گے. بھائی جو بندہ کہتا ہے نا عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے, میں برسر ممبر ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اس بندے کے اندر پتہ کیا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, وہ دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے. یا تو نماز کو چھوڑنا چاہ رہا ہوتا ہے یا عزاداری. جی نماز افضل ہے یا عزاداری؟ بھائی نماز بر وقت, عزاداری ہر وقت. نماز بر وقت, عزاداری ہر وقت. لیکن یاد رکھنا نماز کی قضا ہے, ذکر حسین کی قضا نہیں. لیکن یہ بات نہیں کہ جب مغرب کی اذان یہاں پہ آپ کو ماتم کرتے ہوئے آئے تو آپ ماتم چھوڑ کے نماز پڑھیں. نہیں, آپ ماتم کریں لیکن بعد میں ماتم سے جب آپ فری ہو جائیں تو اس کے بعد نماز پڑھیں, آپ اس کی قضا دیں. صادق مالک فرماتے ہیں کہ بندہ ڈوب رہا ہو نا, ڈوب رہا ہو سمندر میں تو نماز کا وقت ہو جائے تو مالک فرماتے ہیں وہ اشارے سے کعبے کی طرف ہاتھ بلند کرے, میں صادق مہر لگاؤں گا, اس کی نماز قبول ہے. ڈوب رہا ہو, اتنی ضروری ہے نماز. من لا یحضر الفقی شیخ صدوق کی کتاب لکھی ہوئی, وہ فرماتے بندہ جل رہا ہو, نماز کا وقت ہو جائے, جلتے جلتے اشارہ کر دے, اس کی نماز قبول ہے. میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں جو اتنی ضروری ہے اس کی قضا کیوں رکھی ہے؟ جو نماز جو اتنی ضروری ہے ڈوبتا ہو تو بھی ادا کرے, جلتا ہو تو بھی ادا کرے, خدا نے اس کی قضا کیوں رکھی ہے؟ اسی لیے رکھی ہے کہ جب مجلس حسین ہو رہی ہو اس میں نماز کا وقت ہو جاؤ تو نماز روک دو, اس کی قضا ہے, اس کی قضا نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی سرکار؟ یہ آج کل جو ہے شورش پڑا ہوا ہے ہمارے عزاداروں میں, ہمارے ماتمیان میں, جی نماز کچھ نہیں ہے, سب کچھ ماتم داری ہے. یاد رکھنا مولا سجاد علیہ السلام, اللہم صلی اللہ محمد والے محمد, یہ وہ بادشاہ ہیں ان سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں, ان سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں,
تو بھائی کم از کم جن کو مانتے ہیں صرف ان کو نہ مانے، ان کی بھی مانے۔ لطف تب ہے جب ہر ماتمی جو ہے وہ ہر حلقے میں بھی موجود ہو، ہر صف میں بھی نظر آئے، نماز بھی ادا کرے۔ تارک الصلاۃ کی معافی نہیں، معصوم فرماتے ہیں جتنا گناہگار ہوگا ہم شفیع المذنبین، گناہوں کی معافی کرنے والے ہیں، ہمارے ماتمی جب آئیں گے تو ہم انہیں بخشوا لیں گے، لیکن جو نماز کو چھوڑتا ہوگا اس کی معافی ہمارے کاغذوں میں نہیں۔ ہم نے کل ماتھے لگنا ہے، ہم علی والے، نماز ہے ہی علی والوں کی۔ جن کی قبول نہیں ہونی وہ چھوڑتے نہیں، جن کی ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں۔ تو خدا را دیکھیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کتنا خوبصورت فضائل ہو رہا تھا، یہ مولوی صاحب نے درمیان میں نماز کو ٹھونس دیا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، کل جب میرے بادشاہ آئیں گے نا امام زمانہ، تو مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں ممبر دیا تھا ہم نے اپنا، اتنے بندے بیٹھ کے تجھے سنتے تھے، کیوں نہیں ان کو نماز کی تلقین کی؟ تو میں نے پڑھنا نہ پڑھنا آپ کی مرضی کی بات ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تاکہ میں مولا کو کہہ دوں جی مالک میں نے آپ کے فرامین بھی سنائے، انہیں فضائل بھی بتائے، اور اتنا تک بھی کہا کہ جب مجلس ہو رہی ہو آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ قضا ہے آپ اس کو بعد میں ادا کریں، اسے اگنور نہ کریں۔ چھوڑو یار کیا ہے، بس ٹھیک ادائی ہوگی ہماری نماز ہوگی۔ نہیں بھائی، نماز ہے، یہ بھی نماز ہے، لیکن خالق حقیقی کو سجدہ، توجہ ہے میری بات کی جانب۔ تو ایام عزا، ایام عزا میں آپ کی سوچ سے انشاءاللہ آپ بولیں گے سرکار 10 دن میں نے آپ کی زیارت کرنی ہے، 10 دن آپ نے مجھے دیکھنا ہے، تو آپ کی سوچ ہوگی کہ ہم نے فضائل کہاں تک لے کے جانے میرے بادشاہ کے۔ ہاں آپ کی سوچ میرے خیال میں وہاں تک نہ جائے جہاں تک میں سوچ کے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو فضائل کی کون کون سی معراج پہ لے کے جانا ہے، لیکن 5-7 منٹ جو ہے وہ روز کی یہ بھی تکلیف آپ کو برداشت کرنا ہوگی۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ بھائی دیکھیں، ایام عزا کا چاند نظر آیا، بندے اکثر دکانوں پہ بیٹھ کے باتیں کریں یہ شیعوں کا چاند نظر آ گیا، یہ نہیں بھائی، شیعوں کا چاند نہیں ہوتا، یہ تمہارے محمد کے بیٹے کے عزا کا چاند ہے، محرم الحرام کا چاند ہے، ہمارا چاند نہیں۔ لیکن اگر تو کہے بھی کہ یہ شیعوں کا چاند نظر آ گیا یا نہیں آ گیا، تو اتنا تو مان گیا ہے نا کہ کم از کم شیعہ چاند تک تو ہے نا، شیعہ کی رسائی چاند تک تو ہے نا۔ اسی ٹریک پہ آ جائیں ذرا، میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مجلس، آپ کسی مسلمان کو رستے میں روکیں، ان سے پوچھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ شیعوں کی مجلس ہو رہی ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، شیعوں کی مجلس نہیں ہے، بادشاہ حسین کی مجلس ہے، ماتم کریں گے۔ کسی بندے سے پوچھو کیا ہو رہا ہے؟ شیعوں کا ماتم ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، شیعوں کا ماتم نہیں ہوتا، بادشاہ حسین کا ماتم ہوتا ہے۔ آپ جلوس لے کے نکلیں گے، پوچھو کیا ہو رہا ہے؟ اور جی شیعوں کا جلوس ہے۔ شیعوں کا جلوس نہیں ہوتا میری جان، حسین بادشاہ کا جلوس ہے۔ زلجنا برآمد کرو، شیعوں کا زلجنا ہے، شیعوں کا زلجنا نہیں اللہ کے بندے، یہ حسین کا زلجنا ہے۔ چیز حسین کی ہوتی ہے تو کہتا شیعوں کی ہے، مجلس حسین کی جی شیعوں کی ہے، زلجنا حسین کا شیعوں کا ہے، ماتم حسین کا شیعوں کا ہے، جلوس حسین کا شیعوں کا ہے۔ پاکستان کی دیواریں کالی کرتی ہے مولوی نے ہمیں کافر لکھ لکھ کے، لیکن یاد رکھنا شیعہ قوم سے بڑا خوش قسمتی کائنات میں کوئی نہیں۔ مولوی ذرا گھر بیٹھ کے سرانے پہ سر رکھ کے مطمئن ہو کے سوچ تو صحیح، یہ حسین کا نام آتے ہی تیرے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ کائنات میں شیعوں سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ حسین کا نام آتے ہی تیرے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، حسین کا نام آتے ہی وہ مجلس حسین کی ہے، ہماری نہیں ہے، ماتمیوں کی نہیں ہے، شیعوں کی نہیں ہے، یہ حسین کی مجلس ہے۔ جلوس حسین کا ہوتا ہے، زلجنا حسین کا ہوتا ہے، ماتم حسین کا ہوتا ہے، ذکر حسین کا ہوتا ہے، ذکر حسین کا جی شیعوں کا ہے، ماتم حسین کا جی شیعوں کا ماتم ہے، جلوس حسین کا جی شیعوں کا ہے، زلجنا حسین کا جی شیعوں کا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تیرے ذہن میں حسین کا نام آتے ہی شیعہ کیوں آ جاتے ہیں؟
اور میں ہاتھ باندھ کے مولوی سے اپیل کرتا ہوں، مولوی صاحب کائنات میں شیعہ قوم سے زیادہ خوش قسمت اللہ نے